سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیادیں اور ضروریات دین جن چیزوں پر رکھا ہے انہی میں سے ایک فریضہ حج کی عبادت ہے. ہمارے درمیان ابھی حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہ حاجی جو ہیں حج کا احرام شوال سے باندھ سکتا ہے. شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے. پہلے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، تیز رفتار سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو 2 مہینے پہلے سے حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. آج کل یہ تیز رفتار سواریاں کا انتظام کی وجہ سے لوگ اپنی سہولت کے حساب سے جاتے ہیں، لیکن پہلے لوگ 2-3 مہینے پہلے نکلتے تھے. تو حج کے جو ایام کہا جاتا تھا کہ حج کا احرام کب سے باندھنا شروع ہوتا ہے، شوال سے، ذی القعدہ سے، تو یہ وہی ایام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کو دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا اسی میں سے ایک ہے حج، کہ اللہ کے گھر کا حج، اللہ کے گھر کا طواف. اور یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں ایک خاص طبقے پر فرض کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج ان لوگوں پر فرض ہیں جو وہاں جانے کی، وہاں کا سفر کرنے کی استطاعت، طاقت رکھتے ہیں، مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی اعتبار سے بھی جا سکیں، وہاں پہنچ سکیں، اتنی تندرستی ہو، جسم میں طاقت ہو، اور مالی اعتبار سے بھی اتنی صلاحیت ہو گئی کہ وہ حج کے سفر کے خرچ کو برداشت کر سکتے ہیں. تو ان تمام لوگوں پر حج فرض ہے، یعنی اسی سال حج ادا کرنا ہے. اب وہ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے کہ نہیں میں بعد میں کروں گا، ابھی بہت سب گھر کی ذمہ داریاں ہیں. نہیں، اگر کسی شخص نے تاخیر کی اور اسی تاخیر میں وہ حج ادا نہیں کر سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج کو ادا نہیں کیا اور اس حال میں اس کی موت ہو گئی، تو وہ یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. اس بات کا اندیشہ ہے. لہذا حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اب اس حج کی، فریضہ حج کی کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں ہم پر عبادت کی شکل میں ہم پر لازم کیا، صاحب استطاعت لوگوں پر اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ کہ یہ فریضہ حج اس بیت اللہ شریف کا طواف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب پیدا فرمایا تو پہلے بانی بیت اللہ شریف کے حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. لیکن بعد میں اس پر کئی ادوار، حالات گزرتے رہے، ویران ہوتا رہا، آباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں اور بہت سی چیزوں میں آزمائشیں دی، اسی میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت سی چیزوں میں آزمایا اور ابراہیم تمام میں کامیاب ہوئے، تمام آزمائشوں میں ابراہیم کامیاب ہوئے، انہی میں سے ایک آزمائش یہ تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن تَطْهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کریں؟ پاک صاف کریں، تیار کریں۔ اور یہ اس طرح ترتیب بنے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا میں آزمائش کے بعد جب آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا اور ہجرت کی، فلسطین پہنچے، مصر پہنچے، وہاں سے پھر ملک شام فلسطین پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اولاد حضرت ابراہیم کی شکل میں عطا فرمائی، ابتدا میں بچپنے میں امتحان، بچہ کچھ سمجھدار ہوا تب امتحان، قربانی کا مسئلہ کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، جب بچہ کچھ شباب پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اب بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اس جگہ کی تعمیر کرو۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ جگہ کی نشاندہی کی، وہ جگہ بتلائی، اور اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے۔ آپ حضرات نے بار بار بیانوں میں سنا کہ قربانی کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا تو کہاں تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بیابان جگہ میں چھوڑ دو۔ وہ بیابان جگہ جہاں کوئی آباد نہیں تھا، وہی مکہ المکرمہ کی گھاٹی مکہ المکرمہ تھا کہ آج جو شہر جہاں آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کہ اللہ میں تیرے حکم پر اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ تو رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جگہ کو تو ایک امن والا شہر بنا۔ ابھی وہ جگہ آباد نہیں ہے، وہ جنگل ہے، وہاں کوئی انسان نہیں رہ رہا، ویران ہے، نہ پانی کا انتظام ہے نہ اور کوئی ضروریات کا انتظام ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ ایک پیغمبر اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنی فیملی کو اس بیابان جگہ میں چھوڑ کر جب واپس ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اے اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، امن والی جگہ بنا دے۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور یہاں بسنے والے جو لوگ یہاں آباد ہوں، جو لوگ یہاں رہیں، ان کے لیے پھلوں کے اندر برکت دے دیں، پھلوں کا رزق ان کو دے دیں، اور جو اللہ پر ایمان لائیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ان تمام کو تو پھلوں کا رزق دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا اور ساتھ میں فرمایا اے ابراہیم آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ یہ رزق صرف ایمان والوں کو ملے، یہ رزق صرف آخرت پر یقین رکھنے والوں کو ملے، نہیں، یہاں پر ہم تھوڑی وسعت رکھتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ فرماتے ہیں قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اے ابراہیم یہ دنیا ہے، یہاں ہم کافروں کو بھی دیں گے رزق، یہاں رزق کافروں کو بھی دیں گے، پھر ہم جب ان کا وقت آئے گا ہم ان کو اچک لیں گے اور ان کو سزا ہم آخرت میں دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، جس کا مطلب کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا رحم تمام مخلوقات پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں مومن کو رزق دیتے ہیں وہیں کافر کو بھی رزق دیتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت رحیم کہ آخرت میں میدان محشر میں اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، تو اس دنیا میں تو سب کو رحمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا، اور کچھ ہی مدتوں کے بعد وہاں ایک قبیلہ ادھر سے آنے والا وہاں آباد ہوا، اور دھیرے دھیرے وہ بیابان جگہ مکہ المکرمہ کی ایک شہر کی، ایک بستی کی شکل اختیار کرنے لگی، اور وہاں ایک آبادی بس گئی، اور پھر
طائف سے، ادھر ادھر سے، دیگر مقامات سے وہاں پھلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک وہ سلسلہ ایسا شروع ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین پھل اس جگہ پر آتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت فرمائی تھی جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس جگہ پر، بیابان جگہ پر چھوڑا، جب ایک بستی آباد ہو گئی، جب لوگ وہاں رہنے لگے، اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم، یہی ہمارے گھر کی تعمیر کیجیے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے جا کر نشاندہی فرمائی کہ تعمیر کہاں سے کرنی ہے؟ بیت اللہ شریف کی۔ آج جو ہم بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، جس جگہ کا، جس گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتلائی، ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین کو کھودا ہے، وہاں اس کی بنیادیں نکل آئی، جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کو شروع کیا، اور اپنے جوان بیٹے کو اس میں، حضرت ابراہیم معمار ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، اور حضرت اسماعیل اس میں مزدوری کرنے والے، ساتھ دینے والے ہیں۔ باپ اور بیٹے نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا۔ جب تعمیر کرتے کرتے اس دیواریں اس قدر اونچی بلندی پر پہنچ گئی کہ اب وہاں پر پار باندھنا ضروری ہے اوپر کا کام کرنے کے لیے، لہذا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے ایک پتھر کو بھیجا، جیسا حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اسی طرح روایتوں میں ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے، جس نے پار کا کام کیا، جس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو تعمیر کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ پتھر اپنے لحاظ سے اوپر نیچے ہوتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ یہ بھی جنتی پتھر ہے کہ ابتدا میں جاہلیت کے دور سے پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس پتھر کو باہر نکال دیا گیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک وہ پتھر باہر ہی مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا، لہذا حاجی اور عمرہ کرنے والے اسی جگہ پر دو رکعت پڑھتے ہیں، اسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کو واجب قرار دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کی، بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کرائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اے اللہ، آپ کے حکم پر جیسا ہمارے بس میں تھا ہم اس کام کو کر گزرے، اب اس خدمت کو تو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اس آزمائش میں، یعنی اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں کامیاب ہو گئے، یعنی آپ نے اللہ کے حکم کو پورا ادا کیا۔ تو بیت اللہ شریف یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے جمع ہونے کا اسمبلی پوائنٹ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو امن کی جگہ، مثابۃ للناس، لوگوں کے ملنے کی جگہ، دنیا کا اسمبلی پوائنٹ، کہ جہاں ہر ملک، دنیا کے ہر خطے سے آنے والا ایمان والا یہاں ایک دوسرے سے ملتا ہے، ہم نے اس جگہ کو دنیا کے اندر امن والا اور اسمبلی پوائنٹ، لوگوں کے ایمان والوں کے ملنے کی جگہ بنایا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ حکم دیا کہ دنیا کے اندر انسان کے اندر کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، جو اس کے محبوب کے تعلق سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے ایک ایمان والا وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے، اس کے اندر ایک محبت ہے، اور اسی پر اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ٹکا ہوا ہے کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا، مجھے رزق اللہ دے رہا ہے، میری ضروریات کو اللہ پورا کر رہا ہے، مجھے موت بھی اللہ دے گا، مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ وہ اپنے کئی احساسات میں اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میری نافرمانیوں کو، میری غفلتوں کو معاف فرما کر مجھے کامیاب بنا، مجھے جنت عطا فرما۔ تو اس کے اندر اللہ سے ایک محبت ہے،
یہ جو محبت ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہے کہ جسمانی ادب اور ایک ہے روحانی ادب. جسمانی ادب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازیں عطا فرمائی کہ ہم جو نماز میں اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کہ جس سے ہمیں ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، ہم نے اپنے پروردگار کی عبادت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دنیا میں انتخاب کی کہ جہاں آ کر انسان کی اس محبت کے جذبات کو کچھ تکمیل ہوتی ہے، محبت کے جذبات پورے ہوتے ہیں. کہ حج کا جو موقع ہے، حج کا جو فریضہ ہے، یہ مسلمانوں پر، صاحب استطاعت مسلمانوں پر اسی لیے فرض کیا گیا کہ وہاں جا کر ان کے اندر جو اللہ کی محبت ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کے نبیوں سے جو ان کا تعلق اور کنیکشن ہے، وہ احساسات کی تکمیل وہاں جا کر ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات میں جو طواف کا حکم دیا، سعی کا حکم دیا، اسی طرح حلق کرنے کا جو حکم دیا، یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسانوں کے پاس مال و دولت آتا ہے تو ان کو ایک عیاشی کی عادت بنتی ہے، سہولت طلب انسان بن جاتا ہے، ہر چیز میں اپنے مال کے ذریعے سہولت حاصل کرتا ہے، اور دوسرا ساتھ میں مال کے ساتھ کچھ کبر بھی آتا ہے. لہذا اللہ نے حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ حج کا فریضہ مالداروں پر ہے جو وہاں کا سفر کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ صاحب استطاعت لوگ وہاں جائیں گے اور اپنے پروردگار کے حکم پر اپنا پسندیدہ لباس اتار کر دو کپڑوں کے اندر احرام کی حالت میں اس بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے اور پھر حلق کریں گے، ان کے مزاج کے خلاف ایک دیوانہ حال ہو کر یہ ان کے اندر سے تکبر کو، ان کے اندر سے عیش و عشرت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا فریضہ حج یہ انسان کی وہ برائی کو ختم کرنے کے ساتھ توبہ اور استغفار اور اسی طرح اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی بنیادوں میں قرار دیا ہے، اور دنیا کے اندر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو بنایا ہے، یہ سب سے عظمت والی جگہ ہے، جس کا کنیکشن جہاں اس دھرتی پر زمین پر ہے ایسا ہی کنیکشن آسمانوں پر. کہ یہی بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہ یہی حصہ جب اوپر آسمانوں پر جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بیت المعمور کے نام سے بنایا ہے کہ جس کا طواف ہر دم ہر لمحہ فرشتے کرتے رہتے ہیں. تو فریضہ حج یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. جس کو اللہ نے مال دیا، اتنا مال کہ جس سے وہ حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں، اب انہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور جس نے ارادہ کر لیا اب ان کو اپنی نیتوں کو صاف کر لینی چاہیے. جیسے کہ اس سال جو حج کو جانے والے ہیں وہ کیا کام کریں؟ اپنی نیتوں کو درست کر لیں. فریضہ حج صرف ایک سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم جا رہے ہیں. اللہ کا تقرب دنیا میں اس مقامات کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں جہاں اللہ کی تجلی ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی توجہ سب سے زیادہ ہے. اس جگہ کے لیے جا رہے ہیں، اس جگہ کی زیارت کے لیے جہاں نبیوں کی یادگاریں وابستہ ہیں، جہاں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادگاریں وابستہ ہیں. لہذا اپنی نیتوں کو درست کریں، نمبر 1. نمبر 2، اپنے اندر اخلاص، صبر و تحمل کا مطالعہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ حج کے اندر نہ جھگڑا ہے، حج کے اندر نہ سختی ہے، حج کے اندر نہ خون بہانا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ جس میں نہ اس نے جھگڑا کیا، نہ تکلیف پہنچائی، نہ اس نے شہوت بھری باتیں کی، تو گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. وَلَدَتْهُ أُمِّي، گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی بچہ پیدا ہونے والا بچہ جس طرح معصوم ہوتا ہے، فریضہ حج کے ذریعے سے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. لہٰذا ابھی سے اپنے اندر یہ چیزیں کیفیت پیدا کریں. صبر، استقامت، کہ وہاں جا کر ہمارے مزاج کے خلاف جو باتیں ہوں گی برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا، انتقام نہیں لینا، صبر کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. نمازوں کا اہتمام باجماعت کرنا ہے، حرمین شریفین میں نمازوں کو ادا کرنا ہے، جانے سے پہلے اپنے دل کو وسیع کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جانا ہے، قرض لے کر نہیں جانا، ہمیں لوگوں کے قرض چکا کر جانا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے جانا ہے، دل کو وسیع کرتے ہوئے جانا ہے. اپنے سفر کو، اس سفر کے لیے سب سے اہم کہ حج کے احکامات کو سیکھ کر جانا ہے. لوگوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہاں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، جیسے سب کریں گے ویسے ہم کو کرنا ہے. جی کرنا تو ہے،
لیکن جو عبادت کا عمل ہم سیکھ کر کریں گے ہماری کیفیت کے اندر اضافہ ہو، فرق آئے گا. ہمیں سیکھنا ہے، دعاؤں کو سیکھنا ہے، اور ابھی سے جانے سے پہلے ان دعاؤں کو سیکھ کر اپنے پاس جمع کرنا ہے. ہمیں وہاں جا کر کیا دعائیں کرنی، لہذا زیادہ سے زیادہ اپنا وقت حرمین شریفین میں گزارنا ہے. یہ زندگی کا وہ خوشگوار لمحہ ہے جو اللہ کی توفیق سے ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 4 دعائیں مانگی. وہ 4 دعائیں کیا تھیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تفصیل آئے کہ اللہ تعالیٰ اس سال حج کو جانے والے تمام حاجیوں کو سفر کو آسان فرمائے.